بہت مشکور ہوں وہ اپنا ٹائم نکال کر یہاں تشریف فرما ہوئے۔ بلا تاخیر میں اب نذیر حسین جلوانی صاحب صدر ضلع پلنگی جماعت اصلاح المسلمین، میں ان کو دعوت عرض کروں گا تو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب جلوانی صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں بار احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری لاکھوں کروڑوں گناہوں سستیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس بابرکت شب میں ہمیں ایک روحانی وجدانی کیفیت والی محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، بس وہی آشنا خدا سے ہے۔ عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، بس وہی آشنا خدا سے ہے۔ صرف یہی جانتا ہوں میں، صرف یہی جانتا ہوں میں کہ میری پہچان مصطفیٰ سے ہے، میری پہچان مصطفیٰ سے ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے محبوب مرشد کے پیارے نائب خلیفہ سید مولانا محمد افضل صاحب طاہری صاحب، ضلع باڈی پلنگی کے معزز اراکین، تمام اللہ والا ٹاؤن کی برانچ کے فقراء اور اراکین اور آئے ہوئے دور دراز سے میرے مرشد مربی کے پیارے عاشق صادق، تمام احباب کی خدمت میں اس نازل گناہگار میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ گناہگار محترم حاجی محمد افضل شاہ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اتنی پیاری خوبصورت ماہ میلاد کی محفل کو میلاد کے مہینے میں 13ویں کی شام اور 14ویں کی شب میں بابرکت طریقے سے سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل سجانے کے صدقے ہم سب کے دلوں کو نور علی نور بنا دے۔ عزیزان محترم، یہ آج محفل میلاد کی اس بابرکت محفل میں آج ہم بیٹھے ہیں جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا سچا ہے، اور وہ میلاد کی محفل وہ میرے آقا علیہ السلام جس کے آنے کے بعد بیٹی کو جگر کا ٹکڑا قرار دیا گیا، ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی گئی، باپ کو باب جنت کہا گیا، بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیا گیا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا گیا، مظلوموں کی داد رسائی کی گئی، اور مساکین کی دنیاوی اور غیبی ذرائع سے ان کو غنی بنا دیا گیا، اور قرض داروں کو میرے آقا علیہ السلام نے قرض ادا کر کے بتلا دیا کہ دنیا میں کوئی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، جو ہر وقت جب بھی جس عاشق نے میرے آقا علیہ السلام کے درود پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ آیا۔ جس کی بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کی بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج اس شب ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، اور چند لمحوں کے لیے آپ غور کریں، یہ چند لمحوں کی محفل میں جب ہم آقا علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی جب لیتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، محبت اور عقیدت کی دعوت کرتے ہیں، چند لمحے ہی صحیح آپ مجھے بتائیں جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں دل میں کتنا سکون و قرار پاتے ہیں، کتنا دل میں سکون و قرار پاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی ایک ہمارے لیے سبق ہے
لمحوں کی محفل میں جب اللہ اور اللہ کے حبیب کی محفل سجا کر کے ان کا نام لیوا بن جاتے ہیں، محبت اور عقیدت کے گیت گاتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں سکون اور قرار میسر آتا ہے۔ اگر یہی پوری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی مبارکہ حیات پر عمل کریں گے تو کتنا ہمارے لیے پرسکون زندگی بن جائے گی، کتنی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، در حقیقت یہ دین سے دوری کا سبب ہے۔ عزیزان محترم، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ علم را بردن زنی مارے بود، علم را بردل زنی یارے بود۔ جس طرح اس گناہگار نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس کی معنی کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم را بردن زنی مارے بود۔ یاد رکھیں، یہ آپ اور ہمارا جو ظاہری علم ہے، ہم ظاہری علم کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری علم اس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی مقدس پاک کلام ہمارے گھر میں پڑی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، ہمیں پتہ ہے نیکوکاروں کی صحبت سے ہمیں فائدہ ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ کی عبادت کرنے سے دلوں کو سرور ملتا ہے، اللہ کی عبادت سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ ارے جھک گیا جو اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ ایک ہمارا علم کا حصہ ہے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم را برتن زنی مارے بود۔ ارے یہ تیرا اور میرا علم اگر اس ظاہر تک محدود رہا، یہ ساری چیزیں علم ہونے کے باوجود، سمجھداری اور سمجھنے کے باوجود اگر عمل نہیں کر سکے، تو یاد رکھیں یہ تیرا عمل، یہ تیرا علم جو ظاہر تک محدود ہے، وہ تیرے لیے مثل سانپ ہوگا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوگا۔ علم را بردن زنی یار بود۔ اگر یہ تیرا علم تیرے ظاہر کو، ظاہر کے ساتھ تیرے باطن کو اگر سنوارتا ہے، تیرے باطن کو سنوارتا ہے، تیرے اندر میں نور علی نور کی نکھار پیدا کرتا ہے، تیرے اندر دین کا جذبہ عطا کرتا ہے، تیرے اندر اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت آ جائے، یہ گناہوں سے نفرت ہونے لگے، عشق مصطفیٰ کی چنگاری اگر تیرے سینے میں ابھر جائے، تو یقین جانا کہ یہ تیرا علم، یہ میرا علم، علم را بردل زنی یار بود۔ پھر یہ تیرا اور میرا علم، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پھر قیامت تک تیرا اور میرا ساتھی بن جائے گا۔ یہ علم تیرے لیے اور میرے لیے ساتھی بن جائے گا۔ عزیزان محترم، آج ہم اپنے سینے میں جھانک کر کے دیکھیں، گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم کس علم کی بات کرتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہماری بات کو کس طرح ہم لیتے ہیں۔ میرے مرشد مربی جلوہ گاہ دوست میں رقم دراز ہے حضور قبلہ عالم ولی ابن ولی سالار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ خواجہ خواجگان محمد طاہر المعروف محبوب سجن سے جامعت برکات مالا سجادہ نشین درگاہ اللہ را شریف تحصیل کنڈیارو ضلع نشور و فیروز۔ آپ فرماتے ہیں جلوہ گاہ دوست جو میرے حضرت صاحب کی معروف کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں ایک اللہ کے کامل اکمل ولی کی عمل کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی کمالیت کیا ہوتی ہے۔ جلوہ گاہ دوست میں مجدد منور الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر کے تمام نقشبند مشائخ نقشبند کا ذکر ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں بزرگ سے پوچھا گیا آپ کا عمل ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معلوم فرمایا گیا، اے حضرت آپ بتا دیجئے آپ کا علم کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرور ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے حضور قبلہ عالم جلوہ گاہ دوست میں رقم دراز ہے، آپ فرماتے ہیں جب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معلوم کیا گیا یا حضرت آپ کا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لوگوں اگر اس ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل کے بارے میں پوچھتے ہو تو میرا علم ناقص ہے، میری عبادت ناقص ہے، لیکن ہاں کیونکہ پوچھنے والے کو جواب دینا بھی واجب ہے تو آپ نے پوچھا ہے، لوگوں تو سن لو، میرے عمل پوچھتے ہو۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو لوگوں سن لو، میرا کوئی اور عمل نہیں
لیکن پچھلے 30 سال میں اس کلب پہ سوائے اللہ کے ذکر کے کسی اور چیز کا عکس نہیں آیا۔ اگر پوچھتے ہو تو سنو، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس سینے پر، اس کلب پر سوائے اللہ کے ذکر کے کسی اور چیز کا عکس تک نہیں آیا۔ جب ایسا پیر کا کامل صادق انسان مرید بن جاتا ہے، خدا کی قسم اس کے قلب سینہ نور علی نور بن جاتا ہے، پھر ان کے سینے سے ایسی شعاع نکلتی ہے جو لوگوں کو سیراب کرتی ہے۔ وہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں، سادہ کیوں نہ ہو، گفتگو سادگی کیوں نہ ہو، علم اتنا نہ ہو، شکل وہ نہ ہو، لیکن ذرا محترم ان کی بات میں وہ اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ حضرت محترم داتا علیہ حجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر کے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سوان حیات پڑھ کر کے دیکھیں، اور ہم آج دنیاوی کتابوں کو پڑھتے ہیں، دنیاوی لوگوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت محترم جب کامیابی کا نسخہ پوچھتے ہو، جب کامیابی کا نسخہ آپ کو چاہیے، تو پھر جو کامیاب لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے مقدس پاک کلام میں کیا، بزرگان دین نے کیا، ان اولیاء کاملین کے بارے میں پھر دیکھیں ان کی صحبت سے انسان کو کیا کچھ نہیں ملتا۔ ارے لوگ پوچھتے ہیں ان اولیاء کاملین سے کیا ملتا ہے، لیکن یہ گنہگار کہتا ہے خدا کی قسم کوئی ایک چیز بتا دو کہ ان ایک صالحین کی سنگت سے آپ کو محشر نہیں آتی، کوئی ایک چیز بتا دے۔ حضرت محترم جو تلاوت کلام اللہ کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کے مقدس پاک کلام میں ارشاد بنیادی ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان والا، اگر کوئی پوچھے آپ کے عمل کیسے ہونے چاہیے، ایمان والے کو اگر یہ تگوتہ رہنا چاہیے، یہ فکر پیدا ہو جائے مجھے کون سے عمل کرنے چاہیے۔ شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سندھ کے بڑے مشہور و معروف صوفی بادشاہ فرماتے ہیں، روزو نماز پھر چمو کم پر اوہو کو بیو فہم جیسا سسوتری ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزہ اور نماز تو عین فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن عزیزان محترم کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی باقی عبادت کرنے والا اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے تمام کام کامل ہو گئے تو وہ غلط سوچتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوہو کو بیو فہم جیسا سسوتری ہے، کوئی اور فہم بھی ہے جس سے میرے مالک الملک کی رضا اور ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب ایمان بندہ لاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے، جب بندہ اہل ایمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والا ہوتا ہے، کیا پھر خوف خدا نہیں ہوتا؟ کیا پھر خوف خدا نہیں ہوتا؟ ایسا محترم خوب خوف خدا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کو ایسا خوف اور ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت عطا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، جب نماز میں ہے یہ ضرب لگتی ہے، خنجر لگتا ہے، لیکن وہ پہلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب نماز میں ہو تو نکال لینا، پتہ نہیں لگے گا۔ جب اللہ کی خشیت مل جاتی ہے، خوف خدا اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، کونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب یہ چیزیں آپ میں شامل ہو جائیں، یعنی آپ کو ایمان میسر آ جائے، آپ کو خوف خدا مل جائے، خشیت الہی مل جائے، محبت الہی مل جائے، عبادت کی توفیق ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، صحبت صالحین ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، تزکیہ قلب ہو جائے، تو پھر یاد رکھیں ایک چیز کو اور بھی غور کرنا، جب تک ان سچوں کے ساتھ آپ کی میری سچی سنگت نہیں ہوگی، یہ عبادتیں چند دنوں کے لیے ہوگی پھر ختم ہو جائے۔ اور یہ کئی سے مشاہدات آپ اور میرے سامنے ہیں، چند دنوں کے لیے لوگوں نے اچھی نمازیں پڑھنا شروع کی، تہجد گزار بن گئے، لوگوں نے وقفہ کرنا شروع کر دی، بڑا عالم متقی بن گیا، چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ ساری چیزیں جاتی رہی۔ ایسا محترم اللہ ہمارے دلوں سے خوب واقف ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ ہمیں جو سکھا رہا ہے، اللہ جو ہمارے ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے کہ یہ اللہ کا ایمان رکھنے کے بعد
سچوں کے ساتھ سنگت کی تلقین کی جا رہی ہے. جب تک سچوں کے ساتھ سنگت نہیں ہوگی، سچوں کے ساتھ سچی عقیدت نہیں ہوگی، سچوں کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، سچوں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوگا، سچوں کے ساتھ عزت و احترام والا رشتہ قائم نہیں ہوگا، یہ آپ کی میری عبادت چند دنوں کی مہمان ہوگی، پھر چلتی جائے گی. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. جن لوگوں نے اللہ والوں کے ساتھ سچی صحبت لگائی، جنہوں نے سچی سنگت جوڑی، اپنے رشتے روحانی جوڑ دیے، وہ اپنی سوچ سے بالا تر ہو گئے. نہ شکل کو دیکھا، نہ عقل کو دیکھا، نہ علم کو دیکھا، لیکن صرف اور صرف اپنے اس روحانی سفر کو دیکھا. خدا کی قسم سے وہ لوگ ایسے ہو گئے، کوئی ذوالقرنین طاہری بن گیا، سید قبلہ محمد افضل شاہ طاہری صاحب بن گیا، کوئی فقیر مستانہ محمد اختر طاہری بن گیا، تو کوئی سید مبارک علی طاہری بن گیا. یہ سچوں کی سنگت کا صدقہ ہے. حضرت محترم، اگر آپ اور ہم بھی آج اس محفل میلاد میں بیٹھ کر کے یہ طے کریں، یہ عہد کریں کہ ہم بھی سچوں کے ساتھ سچی سنگت کریں گے، ہم بھی سچوں کے ساتھ سچی سنگت کریں گے. حضرت جس بھی اللہ کے کامل اکمل ولی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن بات ایک ہی ہے، جس بھی اللہ کے ولی کے ساتھ آپ کی محبت ہو، جس بھی اللہ کے ولی کے ساتھ آپ کی سنگت ہو، جس بھی اللہ کے ولی کے ساتھ آپ کی عقیدت ہو، لیکن عقیدت کی دو چیزیں ذہن میں ضرور رکھنی ہے. جن کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے پھر ان کی بات بھی مانی جاتی ہے، جن کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے ان کے ساتھ صحبت بھی کی جاتی ہے. یہ دو چیزیں اگر آپ کریں گے، ان کی بات بھی مانیں گے، ان کے ساتھ صحبت بھی کریں گے، تو پھر آپ اپنے اندر دیکھ لیں چند دنوں کے اندر آپ میں اور ہمارے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے. یہ جتنی طاہری تاج پہنے ہوئے یہ طاہری بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیر نے ان کو طاہری شیر بنا دیا. میں کہتا ہوں یہ طاہری بادشاہ ہے، کیونکہ میرے مرشد مربی کے زبان مبارک سے نکلا ہوا الفاظ ہمارے لیے بڑی معنی رکھتا ہے، بڑا مقصد رکھتا ہے. وہ شیر نہیں کہتے، حقیقت میں وہ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں. شیر جنگل کا بادشاہ ہے، یہ طاہری معاشرے کے بادشاہ ہیں. جو طاہری جس بھی معاشرے میں ہوگا وہ تبدیلی لا کے آئے گا، وہ اپنے گھر میں تبدیلی لائے گا، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اپنے بچوں کی اصلاح کرے گا. اب یہ نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، یقیناً ان کے گھر میں کبھی ذکر کی دولت ہے، تبھی بچے ایسے خوبصورت بنے ہیں. یہ بچے ایام دیکھیں، چند دنوں کی بات ہے، کتنا ماشاءاللہ اچھا لاکھوان بن گیا ہے. یہ ساری سنگت کی اور صحبت کا صدقہ ہے. حضرت محترم، اگر ہم بھی اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں یہ اپنے پیر کی شان کو بیان کرنا عام کر دیں گے، سچوں کے ساتھ ہماری سنگت ہوگی، ان کے ساتھ محبت ہوگی، اور میرے پیر کے ان خلفائے کرام کے قدموں میں آنا جانا رکھیں گے، خدا کی قسم ہم نے جو کچھ سیکھا ان کے قدموں سے سیکھا ہے. ان اولیاء کاملین کے، بزرگان دین کے، ان خلفائے کرام کے قدموں سے سب کچھ سیکھا ہے، ان کی صحبت سے سیکھا ہے، ان کی شفقت سے سیکھا ہے، ان کی خاص مہربانی عنایتوں سے سیکھا ہے. عزیزان محترم، آج کسی بھی میرے پیر کے غلام کو کھڑا کر کے آپ ان کی بات سن لیں، کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے سکے گا. یہ میرے پیر کی تربیت ہے. اگر آپ کے دل میں بھی یہ ولولہ ہے، اگر آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ ہے، اگر آپ کے دل میں بھی دین کا تھوڑا بھی شعور ہے، تو آپ کو آج دعوت فکر عرض کرتا ہوں، آئیں اس محفل میلاد میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک میلاد کی محفل میں، آج اس محفل میں عہد کر کے اٹھیں کہ اپنے پیر کی اس مشن کو ہم سب اچھے طریقے سے آگے تک پہنچائیں گے، دوستوں تک پہنچائیں گے، اس دعوت کو عام کریں گے، اس دعوت کو اپنے اندر بھی عمل لائیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، اور ان پیارے خلفائے کرام، ان فقراء کی عزت و احترام کے ساتھ اپنا مضبوط رشتہ قائم رکھیں گے، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ہمارا روحانی رشتہ قائم رہے، یہ محبت قائم رہے، یہ عقیدت قائم رہے. اور اس محبت اور عقیدت، اس رشتے کی صدقے اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں اور رفعتیں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، وہ آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ پاک کا کرم ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرشد مربی کے مشن، ان سچوں کی سنگت، ان کے ساتھ سچی پر عقیدت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے شیخ فرماتے ہیں، دوستی ہم سے کر لو، دوستی ہم سے کر لو، خود سکھا دیں گے بادشاہ. شیخ کامل سیدی مرشدی حضور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات ہماری ہے، ان کی
فرماتے ہیں دوستی ہم سے کر لو وہ سکھا دیں گے بادشاہی. بے شک سبحان اللہ. یقیناً جس نے بھی ان کے ساتھ دوستی کی وہ شہنشاہ بن گئی. حقیقت. کسی چیز کی اس کو کمی نہیں رہی. غنی ہو گیا, قلبی طور پہ غنی ہو گیا. بے شک اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ پریشان نہیں, خوش ہے. یہ ہے بزرگوں کی نظر کا صدقہ. بے شک. دوستو ان کی طرف سے دیا ہوا تحفہ میں اکثر نظر کرتا رہتا ہوں. زیادہ تر دوست ہیں جنہوں نے ذکر قلبی کا تحفہ پہلے دیا ہوا ہے, وہ بھی اور جو نووار دوست ہیں آج پہلی دفعہ اس محفل میں آئے, ان کو میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں. میرے پیر و مرشد خواجہ محمود سجن سائیں دامت برکاتہ عالیہ ذکر قلبی ہدایت فرماتے ہیں, یہاں دل پر اپنی شہادت کی مہر رکھتے ہیں. زیادہ دوست ہوں تو اجتماعی طور پہ تلقین کر دی جاتی ہے, ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے اس میں. یہاں دل ہے ہر انسان کا, غور سے سنیے.